فقیر کو مہر کہاں سے لگتی ہے؟ اکثر یہ سوال پوچھنے میں آتے ہیں کہ فقیر کو فقر کیسے ملتا ہے، ملامتی فقیر کیسے بنتا ہے، کیا فقیر کو بھی دنیا میں مہر لگتی ہے؟ اگر لگتی ہے تو کہاں سے؟ کیا فقر چھینا بھی جا سکتا ہے؟ تو آئے ہم ان سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں تک فقر کی بات ہے تو اس معاملے میں ایک بات لازمی سمجھ لیں کہ فقر صرف اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے اور وہ جسے چاہے اسے نواز دے۔ ایسا خوش نصیب کروڑوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے اور رنگ و نسل، مذہب و ملت کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ مزاج کی سختی اس کی ذات کا لازمی جز ہوتا ہے، وہ نہ تو معافی مانگتا ہے اور نہ ہی معافی دیتا ہے۔ فقیر کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتا، یا تو دو ٹوک ہاں کرتا ہے یا پھر بات گول مٹول کرتا ہے۔ فقیر کسی کا بھی سگا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کا بھی نہیں۔ اپنی دھن میں مست رہتا ہے، زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتا ہے یا اپنے ہم مشرف لوگوں میں۔ فقیر پیدائشی فقیر ہوتا ہے، بچپن سے ہی وہ مشاہدات کرتا ہوا بلوغت کو پہنچتا ہے اور پھر جوانی اور باقی کی زندگی۔ انہی مشاہدات کی بنا پر اس کو حق الیقین کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور یوں وہ مزید سے مزید قرب خدا بندی میں چلا جاتا ہے۔ انتہائی درجے کے مشاہدات میں ذات باری تعالیٰ سے گفتگو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات علی علیہ السلام اور حسنین کریمین علیہ السلام کا کھلی آنکھوں سے دیدار شامل ہے۔ اسی دوران اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اکمل رہبر آ جاتا ہے جو اس کو سرکاری سبق اسم الہی کی تعلیم دیتا ہے اور اسی اسم الہی پر اس کا قلب جاری کرواتا ہے۔ جب فقیر کا قلب جاری ہو جاتا ہے تو پھر ذات اس کے نام یا اس کی صفت کی تجلیات کا اس کو مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ نتیجتاً فقیر اس اسم الہی کے پرتوں کا ہمیشہ کے لیے حامل ہو جاتا ہے اور یہی اسم الہی اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ وہ حامل اسم اعظم جب فقیر صاحب کن کی صاحب امر یعنی صاحب نظر، صاحب خبر، صاحب لوح، مختصر یہ کہ صاحب کمال ہو جاتا ہے۔ مگر میری اس بات سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ فقر نبوت سے افضل ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ ضروری نہیں فقیر اپنے رہبر کا مرید ہی ہو۔ رہبر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر خضر علیہ السلام کو بھی ذات باری تعالیٰ اس کام کے لیے تفویض کر فرما دیتے ہیں، مگر یہ قدرت کے اپنے فیصلے ہیں کہ کب، کیسے، کس سے کیا کام لینا ہے۔ بذات خود فقیر بہت ہی کم لوگوں کو مرید کرتا ہے، مگر جنہیں کرتا ہے انہیں بھی صاحب کمال کر دیتا ہے۔ جہاں تک ملامتی فقیر کا تعلق ہے تو یہ فقر کا وہ گروہ ہے جو نیکی بدی کی حدود سے نکل جاتا ہے، بظاہر غیر شرعی کام کرتا نظر آتا ہے تاکہ لوگ اس سے دور رہیں، مگر ان کا ہر فعل کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے جسے عام آدمی سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اکثر ایسے لوگ قلندر، الیاس اور خضر وقت ہوتے ہیں۔ مزار اقبال کے گرد و نواح میں لازمی آپ ایک ملامتی فقیر دیکھیں گے، اکثر و بیشتر ایک قلندر۔ اس طرح داتا حضور کے مزار کے باہر بھی ایک قلندر ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں مائی حمیدہ نامی ایک عورت جو کہ قلندر تھی وہاں ہوا کرتی تھی۔ ملامتی فقیر کو کسی ملامتی فقیر سے ملامت کی گتھی لینی پڑتی ہے، تب جا کر وہ ملامت کی تہ اور انتہا تک پہنچتا ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ گتھی اس کو ظاہر میں ہی ملے، یہ باطن میں بھی مل سکتی ہے۔ جہاں تک فقیر کو مہر لگنے کی بات ہے تو یہ سچ ہے، فقیر کو بھی مہر لگتی ہے، مگر فقر کی نہیں، کیونکہ فقیر تو پیدائشی فقیر ہوتا ہے۔ فقیر کو مہر اس وقت لگتی ہے جب اس کو فقر کے علاوہ کسی اور عہدے سے نوازا جاتا ہے، جیسا کہ کسی فقیر کا قطب الاقطاب ہونا، قطب ہونا۔ سالک فقیر کو اکثر قطب الاقطاب کے عہدے سے اور قلندر کو قطبیت سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مولا کائنات خود بھی گودڑی عطا فرماتے، مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا۔ عرص پاکستان میں امام بری سرکار، حضرت دادا گنج بخش
اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات اس امر کے ہیڈ کوارٹر ہیں، مگر کسی صاحب عقیدت کو کسی بھی بزرگ سے فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ فقر بھی چھینا جا سکتا ہے تو ایسا بالکل نہیں، یہ بالکل ناممکن ہے۔ کمزور نسبت کو طاقتور نسبت سلب کر سکتی ہے، عہدہ چھین سکتا ہے، مگر فقر کو کوئی نہیں چھین سکتا، موت بھی نہیں۔ فقیر کا فیض مر کر بھی قبر کے اندر سے جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کے فیض سے فیضیاب کرے، آمین۔